أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ان گنت شکر ہے اللہ رب العزت کی ذات کا کہ جس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار اور رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمایا، اور شکر کے ساتھ ساتھ اس کی بارگاہ میں یہ دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان المبارک سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ اتنا ہی بندے کو زیادہ دیتا ہے اور نوازتا ہے۔ رمضان المبارک کے آنے پہ اللہ کا شکر اس لیے ادا کرنا چاہیے اور زیادہ ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت آئندہ زندگی میں ہمیں ایسے موقع بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی سحری کو برکت قرار دیا ہے اور افطاری کو فرحت قرار دیا ہے۔ برکتیں بھی ہیں، فرحت اور خوشی بھی ہے، اور یہ تو دنیا میں، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تمام خبریں سچی ہیں، اور ایسی سچی ہیں جیسے قرآن مجید کی آیتیں سچی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب روزہ دار بندہ اللہ وحدہ لا شریک سے جا کر ملے گا تو اسے اس وقت بھی بڑی خوشی ہوگی۔ سحری کے وقت برکت، افطار کے وقت خوشی اور فرحت، اور اللہ رب العزت سے ملاقات کے وقت ایک اور خوشی۔ لیکن ساتھ ہی گزارش کہ ہمیں یہ برکتیں نصیب ہوں، اللہ نصیب کرے، یہ خوشیاں نصیب ہوں، اللہ نصیب کرے، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا بڑی تکلیف میں ہے۔ اہل فلسطین شدید کرب اور اذیت میں مبتلا ہیں۔ افطار کرتے ہوئے اچھا فروٹ، اچھی چیزیں کھاتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، ہمیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خوشی ہوتی ہے وہیں پہ ساتھ خیال آتا ہے کہ وہ جن کے پاس کھانا ہی نہیں جانے دیا جا رہا، وہ جنہیں پانی کی گھونٹ گھونٹ کے لیے ترسایا جا رہا ہے،
وہ جن کے اوپر آتش و آہن کی بارشیں کی جا رہی ہیں، وہ جنہیں بارود سے بھونا جا رہا ہے، وہ نہ جن کی عورتوں کو چھوڑا جا رہا ہے نہ بچوں کو چھوڑا جا رہا ہے، اور زخمیوں کے لیے جو سب سے بڑی سہولت ہوتی ہے کہیں پر بھی، وہاں کے ہسپتال، سب سے پہلے ہسپتالوں کو گرایا گیا، ہسپتال مسمار کیے گئے تاکہ اگر کوئی زخمی ہو تو موت سے پہلے علاج تک نہ پہنچ سکے، موت ہی آ کر اس کا علاج کرے۔ یہ حالات ہیں کہ بچے لوگ گود میں اٹھائے ہوئے، بے جان بچوں کو، اور ساری دنیا دیکھ رہی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امت مسلمہ ایک بار ہی اکٹھی ہو کے کافروں کو، یہودیوں کو جواب دیتی، لیکن یہاں تو معاملہ مزید بگڑ چکا ہے، الٹ ہو چکا ہے۔ وہ ممالک جو چند ماہ پہلے دعوے کر رہے تھے ہمارے پاس اتنے میزائل تیار ہیں، نشانہ ہم نے اسرائیل کا باندھ رکھا ہے، ہماری فوجیں تیار ہیں، کوئی بول بھی نہیں رہا، کسی کی آواز بھی نہیں آ رہی، اور ایک ہم ہیں کہ ہم وہ چیزیں چھوڑ نہیں سک رہے، وہ چیزیں ہم سے چھوٹتی نہیں ہیں جو چیزیں یہودی فوجیوں کو امداد فراہم کرتی ہیں۔ وہ کمپنیاں، وہ مصنوعات، وہ مشروبات، وہ ماکولات، وہ بڑے بڑے برانڈز جو جا کے اپنی آمدنی کا ایک خاص حصہ یہودی فوجیوں کو دیتے ہیں، ہماری زبان کو چسکا لگ چکا ہے، ہماری زبان سے وہ چیزیں ہٹتی نہیں ہیں، بار بار کہنے کے باوجود، سننے کے باوجود۔ اور یاد رکھیے کہ محض سوشل میڈیا پہ آواز اٹھا دینا کافی نہیں، بلکہ اس پہ عمل کرنا۔ تلاشی لو اپنے گھروں کی، اپنے دسترخوانوں کی، اور جو بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کے کھانے کھاتے ہو یا اپنے اہل خانہ کو جا کے کھلاتے ہو، اس کا بھی خیال کرو کہ کہیں ان کے پاس نہ جائیں جو اپنی امداد کا بڑا حصہ میرے اور آپ کے بچوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اگر اپنے بچوں کی فکر ہے، اگر اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے، اگر آنے والے دنوں میں ان کی زندگیوں کی فکر ہے، اگر اپنے ملک پاکستان کی فکر ہے، اگر اپنی مسجدوں، اپنے ہسپتالوں کی فکر ہے، تو یہ بندوبست ابھی سے کرنا پڑے گا۔ ایسا بائیکاٹ کہ زندگی میں دوبارہ اس چیز کے قریب نہ جائیں کہ جو ہمارے ہی پیسے استعمال کریں اور ہم ہی پر بم برسائیں، ہم ہی سے کمائیں اور ہم ہی کو رلائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک چیز جو یہودیوں سے وابستہ ہے اسے چھوڑ دو، چاہے وہ کھانے کی ہے، چاہے وہ پہننے کی ہے، چاہے وہ پینے کی ہے یا استعمال کرنے کی ہے، ہر ایک چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا۔ کچھ نہیں نا بندہ کر سکتا، یہ تو بندہ کر سکتا ہے نا، حصہ تو ڈل سکتا ہے۔ وہ کسی نے پنجابی کا ایک چھوٹا سا واقعہ یوں بنا کے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ جلائی گئی نا تو چڑیا ایک پانی اپنی چونچ میں بھر کے لاتی اور پھینکا کرتی۔ طوطا ایک دیکھ کے نا کہنے لگا، طوطا ہنس کے چڑی نو کہن لگا، چڑیے کیے کھیکھن جگا رہی ہیں، میں ویکھ رہا آمدی جامدی نو، کدے آ رہی ہیں کدے جا رہی ہیں، بلدی چخا کیویں بجھائیں گی توں، اے بوند بوند پانی دی جو پا رہی ہیں۔ چڑی نے پھر جواب دیا، چڑیا نے، اس نے کہا، وے طوطیا عقل دے انیا، میں کوئی بلدی چخا بجھا رہی ہاں، میں تا ابراہیم دے دردیاں وچ نہ اپنا درج کرا رہی ہاں، تو ویکھ رہے آندی جاندی نو میں ایویں آ رہی ہاں ایویں جا رہی ہاں، او دا کم میں نار گلزار کرنا، میں تا یار دی یاری نبھا رہی ہوں۔ اتنا حصہ تو ڈال سکتے ہیں، بوند پانی کی ایک قطرہ تو بن سکتے ہیں بائیکاٹ کر کے۔ کمپنیاں پھیلی ہوئی ہیں، مشتہر ہیں کہ کون کون سی ہے جو ان کے ساتھ تعاون کرتی ہے، ان کی مدد کرتی ہے یہودیوں کی، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اتنا پکا ہو جاؤ اس بائیکاٹ پہ کہ دکانوں کو ان کا آرڈر بند کرنا پڑے. ابھی تک بند نہیں ہوا. آدھ سال گزرنے والا ہے, آدھ سال گزرنے کو ہے, ابھی تک وہی چیزیں گھروں میں بھی ہیں, مارکیٹوں میں بھی ہیں, دکانوں میں بھی. خدا را خیال کیجئے. یہ رمضان المبارک ہے, اس میں اسلامی شعائر کو اپنائیے. روزہ اس لیے ہے تاکہ پرہیزگار بنو. پرہیزگاری اسلامی شعائر سے آئے گی. پرہیزگاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے سے آئے گی. اچھا, جہاں پہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے, وہاں پہ جو معاشرے میں ہمارے میں بے حیائی والی چیزیں ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کرنا بنتا ہے. وہ جو حرام ہیں, موسیقی حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آلات موسیقی توڑنے کے لیے آیا ہوں. بے پردگی حرام ہے, اختلاط مرد و زن حرام ہے. یہ جو ہمارے سکولوں میں, تعلیمی اداروں میں کلچر کے نام پہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, بد تہذیبی, غیر شرعی حرکات, یہ سب حرام ہے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پتہ کیا کہا تھا, خزیمہ کی جو گواہی ہے نا وہ 2 گواہیوں کے برابر ہو. کہیں پر اگر 2 گواہیاں چاہیے نا, اکیلا خزیمہ گواہی دے دے نا تو 2 بندوں کی جگہ پہ اس کی گواہی مانی جائے گی. وجہ پتہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی کے ساتھ بحث ہو گئی کہ کوئی سودا ہوا تھا, یہودی اس کا انکاری تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہہ رہے تھے, وہ کچھ اور کہہ رہا تھا. اس نے کہا جی اگر اپنی بات ثابت کرنی ہے تو گواہ لے کے آئیے, گواہ لائیے, اپنی بات ثابت کرنی ہے تو. اب گواہ وہاں موجود کوئی نہیں تھا. خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات سنی, کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں, میں ہوں گواہ. گواہی دے دی, معاملہ ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ گواہی کیسے دے دی, تو وہاں پہ موجود نہیں تھا. کہا اللہ کے پیغمبر جب آپ نے آ کے ہمیں بتایا نا کہ میرے اوپر وحی اترتی ہے, تو جب وحی اترتی ہے ہم تو موجود نہیں ہوتے, ہم نے گواہی دی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اس لیے آپ کی زبان سے جو نکلے گا اس کے سچ ہونے کی گواہی دیتے ہیں, اس کے حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں. وہ لوگ تھے, آج ہم ہیں. رسول یاد ہی نہیں, اللہ یاد ہی نہیں, آیات الہی یاد نہیں, فرامین پیغمبر یاد نہیں. اس لیے معاشرے میں سارا کچھ ہے. شادیوں پہ سیدھا سیدھا معذرت کے ساتھ جو کنجر خانے ہیں کس وجہ سے ہیں؟ اللہ یاد ہونے کی وجہ سے, رسول یاد ہونے کی وجہ سے نہیں, اللہ بھولنے کی وجہ سے سارا کچھ ہے, رسول بھولنے کی وجہ سے سارا کچھ ہے. اگر گواہی دی ہوتی نا ویسے رسول کو رسول ماننے کی, پھر ایسی خرافات میرے معاشرے میں نہ ہوتی. یہ رمضان المبارک ہے, سمجھنے کے لیے ہے, سیکھنے کے لیے ہے. اس میں سیکھنے کی باتیں بھی بہت ہیں. احکامات الہیہ سکھاتا ہے رمضان کہ حکم الہی کی اہمیت کتنی ہے, حکم الہی کی کتنی اہمیت ہے, روزہ سکھاتا ہے. وضو کرتے ہوئے منہ میں پانی ڈال لیا کلی کرنے کے لیے, کسی کو نہیں پتا, اگر گھونٹ اندر چلی جائے کسی کو نہیں پتا چلے گا, ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو پتا نہیں چلے گا. گھونٹ بندہ اندر نہیں لے کے جاتا. کیوں؟ حالت روزہ میں اسے اللہ یاد ہے. 1 2 3 انچ کا فاصلہ ہے گلے میں اور دہن میں, 1 2 3 انچ کا فاصلہ ہے. اتنا فاصلہ طے نہیں کرتا. کیسے سفر کر کے بے حیائی کی مجلسوں پہ چلے جاتے ہو اللہ کو بھلا کے. مغرب کے وقت دسترخوان سجائے اور سارا کچھ اوپر اچھا صاف ستھرا تازہ حلال بنا ہوا,
یہ دیکھتا ہے ابھی 1 منٹ رہتا ہے، یہ دیکھتا ہے ابھی 30 سیکنڈ رہتے ہیں، ابھی 20 سیکنڈ رہتے ہیں، وقت سے پہلے کھجور کو منہ میں نہیں ڈالتا، پانی کو قریب نہیں لے کے جاتا۔ کیوں؟ اسے اللہ یاد ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ 1 آدھ منٹ کی کیا اہمیت ہے، لیکن جب حکم روزہ سکھاتا ہے کہ حکم الہی کی یہ اہمیت ہے، روزہ سکھاتا ہے کہ جو پابندی رسول نے لگا دی اس کی یہ اہمیت ہے۔ خدا را بچو ان چیزوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف لے کے جائیں۔ اللہ رسول کی نافرمانی کی طرف چیزیں لے کے جائیں، ان سے بچو، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ پچھلے دنوں ہم نے ایک ویڈیو دیکھی، دولہا جو ہے نا وہ شادی کی تقریب میں موجود ہے، بیٹھا بیٹھا کیمرے کے بالکل سامنے ایک سائیڈ آیا تھا نکاح کرنے کے لیے، لیکن واپس گھر گیا، میت گئی ہے، اس کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ کہیں ایسی مجلسوں میں، ایسی محفلوں میں خدا نہ خواستہ موت آ جائے تو کیا کرے؟ اور ایمان والو، اللہ نے تمہیں مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، تمہیں مخاطب کیا، تمہیں آواز دی۔ آج تو الحمدللہ ہم سب ایمان والے بیٹھے ہیں، سب ایمان والے بیٹھے ہیں، سب کے سب، لیکن جس دور میں آواز دی نا سارے ایمان والے نہیں تھے، ارد گرد کفار بھی تھے، یہودی بھی تھے، دشمن بھی تھے، وہ جو جنگیں لڑنے کے لیے مقابلے میں آیا کرتے تھے وہ بھی تھے، مشرک بھی تھے، اور بہت سے۔ اللہ نے مخاطب فرمایا، ایمان والو بات سنو، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، فرض ہیں ایمان والو روزے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایک تو یہ اعزاز ہے کہ اللہ نے خاص ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے اوپر میں نے روزے فرض کیے ہیں، اور اس لیے تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ پرہیزگاری اختیار کرو۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات، ان کے نزدیک روزے کی اہمیت کتنی تھی؟ ابھی جب روزے فرض نہیں ہوئے تھے، یہ سن 2 ہجری میں، ہجرت کے بعد دوسرے سال جا کے روزے فرض ہوئے۔ جب روزے پورے مہینے کے فرض نہیں تھے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشور کے دن، عاشورہ 10 محرم کے دن اعلان کر دیا، جس نے آج صبح روزہ رکھا ہے وہ شام تک روزے سے رہے، شام تک روزے سے رہے، اور جس نے کچھ کھا پی بھی لیا ہے اب وہ بھی جب شام کو پیغام نہیں آ جاتا جب تک، اس وقت تک روزے سے رہے۔ صحابیات فرماتی ہیں ہم نے اس حکم پہ پتہ کتنا عمل کیا، جو ہمارے بچے دودھ پیا کرتے تھے نا، دودھ پیتے بچے، انہیں ہم نے شام تک رسول اللہ کا حکم آنے تک دودھ نہیں پلایا دوبارہ، اس اعلان کے بعد، اس اعلان کے بعد دودھ نہیں پلایا۔ یہ اہمیت تھی فرمان رسول کی، اور فرضیت صوم کی، فرضیت روزے کی۔ کہہ دیا کہ نہیں آج کل رمضان کے نہیں ابھی فرض ہوئے۔ ہمارے ہاں جو روزہ نہیں نہ رکھتے، کچھ حیا کریں، کچھ شرم کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ لایا گیا، پکڑا گیا، رمضان المبارک میں پکڑا گیا، شراب پیتا ہوا پکڑا گیا، لایا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ اسے سزا بھی دلوا رہے ہیں، اور ساتھ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور تجھے شرم نہیں آتی؟ ہمارے تو بچوں کے بھی روزے ہیں، تمہیں حیا نہیں آتی؟ جوان جہان ہو، ہٹے کٹے ہو، اچھے خاصے ہو، صحت مند ہو، بیمار بھی نہیں، بہانے باز ہو، روزے نہیں رکھتے؟ ہمارے تو بچوں نے بھی روزے رکھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کے بچے بھی روزے رکھا کرتے تھے، جو طاقت رکھنے کے باوجود روزے نہیں رکھتے، انہیں حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے، 3 بار آمین کا، پوچھنے پر تینوں آمین کی الگ الگ وجہ بتائی۔ ایک وجہ پتہ کیا بتائی آمین کی؟ کہا آمین میں نے اس لیے کہا ہے کہ جیسے ہی میں نے قدم رکھا نا ممبر پہ تو جبریل علیہ السلام آ گئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس بندے کی زندگی میں رمضان المبارک آئے
اور وہ رمضان المبارک میں اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے، رمضان کا فائدہ نہ اٹھا سکے، اس بندے پر لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ کہتے ہیں جبریل نے دعا کی، میں نے کہا آمین، ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو کہ جو بندہ اس قدر عظمت اور فضیلت والے مہینے سے، پھر آسان دنوں کے روزے، جو مشکل روزے تھے وہ ہم رکھ آئے ہیں گزشتہ سالوں میں، اب آسان روزے، آسان سے آسان تر روزے ہوتے چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ ویسے ہی فرماتے ہیں ایام معدودات، ہمیں تسلی دینے کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ ایک مہینہ ہے، کہا چند دن ہیں گنتی کے۔ اور آپ دیکھ لیجئے، آج پہلا جمعہ ہے نا رمضان کا، جب ہم 25ویں روزے کو آخری جمعے میں انشاءاللہ کھڑے ہوں گے، اللہ زندگی صحت دے، عافیت دے، جب ہم آخری خطبہ دینے کے لیے یا سننے کے لیے ادھر موجود ہوں گے، ہم نے کہنا لو پتہ ہی نہیں چلا اور گزر بھی گیا۔ ایام معدودات، چند دن ہیں، گنتی کے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، اور پھر آسان دن ہیں، رات لمبی ہے، نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہے، دن ٹھنڈا ہے، پیاس تنگ نہیں کرتی، بھوک کا اتنا مسئلہ نہیں رہتا۔ یہ تو وہ جب سردیوں میں روزے ہوا کرتے تھے، ہم اپنے اساتذہ سے سنا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے مفت کا ثواب ہے، مفت کا ثواب ہے، صحت کی صحت ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر اپنے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے پتہ کیا کہتے ہیں؟ فاقے کر، فاقے کر، ٹائم دیا کر، ایک کھانے کے بعد دوسرے کھانے کو 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے مشورے دیتے ہیں۔ یہ تب ٹھیک ہوگا، تیرے معدے کا مسئلہ تب ٹھیک ہوگا، تیرے دل کا مسئلہ تب ٹھیک ہوگا۔ ڈاکٹر فاقے کرواتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو پوری زندگی کے لیے ایک نظام دے دیا، پوری زندگی کے لیے، قیامت کی دیواروں تک ایک پورا نظام دے دیا۔ صحت بھی ہے، اور بندے کی روٹین کیسی سیٹ ہوتی ہے، جو ہم آج کل صبح سویرے اٹھ رہے ہیں نا، بالکل سحری کے وقت، اصل بندے مومن کے اٹھنے کا وقت وہ ہے، وہ وقت ہے، وہ وقت نہیں ہے اٹھنے کا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، گزرے جا رہے کہ ایک بندہ سویا پڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تو کانوں میں شیطان پیشاب کر گیا۔ یہ روٹین ہے بندہ مومن کی، روزہ سکھاتا ہے اس وقت اٹھنا ہے، وہ جو اٹھنے کا وقت ہے، مناجات کا وقت ہے، وہ جس وقت اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی بیمار تو نہیں جسے میں صحت دوں، ہے کوئی آئے مانگے، کوئی بھوکا، کوئی پیاسا، کوئی ستایا ہوا، کوئی درد کا مارا ہوا، کوئی بھوکوں کا مارا ہوا، آئے میرے پاس، مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں گا، میں صحت بھی دوں گا، میں رزق بھی دوں گا، میں اولاد بھی دوں گا، میں پریشانیاں بھی دور کروں گا، میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کروں گا۔ ہے کوئی آئے، یہ وہ وقت ہے، برکت کا وقت۔ ان فی السحور برکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برکت کا وقت ہے۔ یہ بندہ مومن کی روٹین ہونی چاہیے، اٹھنے کی، جاگنے کی۔ خود کی بھی یہ عادت بناؤ، اولاد کو بھی یہ عادت ڈالو، اور سیکھو رمضان المبارک سے۔ پھر کیا ہر بندہ ہی روزہ رکھے؟ مریض ہو تب بھی، رکھ سکتا ہو تب بھی، نہ پورا کر سکے تب بھی؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، زبردستی نہیں ہے، مریض کو رخصت ہے، حاملہ عورت کو رخصت ہے، دودھ پلانے والی عورت کو رخصت ہے، نہیں رکھ سکتے بعد میں گنتی پوری کر لو۔ فعدۃ من ایام اخر۔ آپ دیکھیے آسانی کیسی، کہ یہ نہیں کہا کہ بعد میں ایسے ہی مسلسل روزے رکھنے ہیں جیسے رمضان میں چھوٹے ہیں، نہیں، کوئی پابندی نہیں، ایک ایک کر کے رکھ لو، دو دو کر کے رکھ لو۔ بالکل چھوٹے دن جب بندہ مشکل سے 10:30 11 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، ان دنوں میں رکھ لے۔ یہ بھی نہیں ضروری کہ دن بھی اتنے ہی لمبے ہونے چاہیے جتنے رمضان میں تھے، نہیں، فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں رکھ لو۔ بیمار ہو نہیں رکھ سکتے، مستقل بیمار ہے، رکھ ہی نہیں سکتا روزے، وہ کیا کرے گا؟ تو پھر وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تمہاری آسانی چاہتا ہے،
اللہ تمہارا فائدہ چاہتا ہے، اللہ تمہاری صحت چاہتا ہے، اللہ تمہاری اچھی روٹین چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ چاہتا ہے کہ تم اچھے رہو، صحت اچھی رہے، طبیعت اچھی رہے۔ اللہ چاہتا ہے تم آسانی میں رہو۔ ولا یرید بکم العسرا، تنگی تو اللہ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اگر تنگی کرنی ہوتی نا تو پھر وہ روزہ پہلے والا مغرب کے وقت رکھو اور جا کے مغرب کے وقت کھولو، مغرب کے وقت رکھو 8 پہر کا روزہ، ایک دن شام کو رکھو، اگلے دن شام کو کھولو، پھر وہی روزے برقرار رکھتا۔ اگر سختی کرنا چاہتا، تنگی کرنا چاہتا، تشدد کرنا چاہتا، مریض کو بھی کہتا روزہ رکھو، حاملہ عورت کو بھی کہتا روزہ رکھو، دودھ پلانے والی خاتون کو بھی کہتا روزہ رکھو، بوڑھے کو بھی کہتا روزہ رکھو۔ نہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن گنتی تو مکمل کرو نا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے جو نواز رکھا ہے نا تمہیں ہدایت سے، عافیت سے، اس پہ اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کا شکریہ بھی ادا کرو۔ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے خطبہ دیا، لوگوں آنے والا ہے ایک ایسا مہینہ جو عظمت والا ہے، شہر مبارک، برکت والا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اس رات کی عبادت۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، روزانہ اتنے بندے آزاد، وہ فلاں قبیلے کی جو بکریوں کا ریوڑ ہے اس کے بالوں کے برابر بندے آزاد، اللہ بندے آزاد کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کچھ لوگ ہوتے ہیں اس مہینے میں جو اللہ سے جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لیتے ہیں، جہنم سے آزاد، آگ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اللہ وعدہ لا شریک کے پیغمبر فرماتے ہیں وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ کا یہ اعلان رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔